بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج سے چند ہزار سال پہلے اللہ کے ذی القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا کہ وہ اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے، لہذا بیدار ہوتے ہی اس کی تکمیل کے لیے اپنے لال سے خواب کا ذکر کیا۔ بیٹا بھی کیا خوب تھا۔ خواب سنتے ہی والد کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ ابا جان، آپ حکم بجا لائیں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ حکم کی تعمیل کے لیے باپ بیٹے روانہ ہوئے، باوجود یہ کہ یہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس عمر میں عطا ہوا جب وہ بوڑھے اور ان کی اہلیہ بانجھ ہو چکی تھی۔ مگر حکم خداوندی جب مقدم ہو تو کوئی بات اہمیت نہیں رکھتی۔ حالانکہ نبی وقت بہرحال بشر ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی وہ تمام جذبات جڑے ہوتے ہیں جو دیگر انسانوں کو لاحق ہوتے ہیں، مگر وہ اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ بالآخر مقام تعمیل پر پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور وہ بھی اپنے والد کا ساتھ دیتے ہوئے ان سے کہنے لگے کہ ابا جان، آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے تاکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں باپ بیٹے کا پیار رکاوٹ نہ بنے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرنے لگے، آسمان سے اس امتحان میں کامیابی کا اعلان سنایا گیا اور جنت سے مینڈا بھیج کر رب ذوالجلال نے اسے ذبح کروا دیا اور اس عظیم بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ ذی الحج کے مہینے میں مسلمان جو قربانی کرتے ہیں وہ اسی اہم واقعے کی یادگار ہے۔ یہ واقعہ یقیناً آپ پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے اور سن چکے ہوں گے، لیکن میرا مقصد اس واقعے میں چھپی ایک ایسی مخصوص شے کی طرف توجہ دلانا ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں یہ دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو انہوں نے اس پر اللہ سے استفسار نہیں فرمایا کہ اے اللہ ایسا کیوں کرنا ہے، بلکہ فوراً ہی اس کی تعمیل میں لگ گئے۔ حالانکہ یہ وہی اولاد تھی جو ایک عرصے بعد عطا ہوئی، پھر اسے اپنی والدہ سمیت صحرا میں چھوڑنے کا حکم ہوا۔ پھر کافی عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی۔ اس لاڈلے بیٹے کے ساتھ ابھی چند ہی ایام گزرے تھے کہ یہ امتحان روبرو ہوا، مگر ان تمام تر باتوں کے باوجود بھی ایک لمحہ تاخیر نہیں فرمائی، کیونکہ ان کے سامنے جو سب سے اہم شے تھی وہ اللہ کا حکم تھا۔ چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جس پر اللہ نے اپنے خلیل اور ان کے پیارے بیٹے کا درجہ بڑھانا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ مینڈا بھیج کر قیامت تک اس واقعے کو مثال بنا دیا گیا۔ اس واقعے کی گہرائی سے جو بات واضح ہوئی وہ یہ کہ سب سے مقدم امر اللہ کا حکم اور اس کی رضا ہے، جیسے قرآن پاک میں تقویٰ کے لفظ سے سمجھایا گیا ہے۔ قربانی کے حکم کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اسی واقعے کی یاد میں اللہ نے صاحب حیثیت مسلمانوں پر واجب کیا ہے، مگر بات صرف اتنی نہیں ہے۔ محض وہ واقعہ یاد دلانا مقصود نہیں، بلکہ اس واقعے میں چھپے اس مقصود کو بھی یاد دلانا مقصود ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کی محبت کو قربان کیا، اپنے تڑپتے دل کو قربان کیا، اپنے لفتے جگر کو قربان کرنے چل پڑے، بالکل اسی طرح تمام انسانوں کو رب العالمین کے احکام پر اپنے نفس کو قربان کرنا ہے۔ قربانی کا حکم ہمیں خالصتاً اس بات کا پیغام دیتا ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو اللہ نے رہتی دنیا تک یادگار بنا دیا اور انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا خاص دوست کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ اسی طرح اگر دیگر انسان بھی اللہ کے بتائے گئے احکام پر اپنی خواہشات کی قربانی دے دیں تو اللہ ایسے لوگوں کو بھی اپنا خاص قرب عطا فرمائے گا۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل۔ اس بات کو قرآن مجید کی سورہ حج میں جہاں قربانی سے متعلق آیات ہیں وہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کو ہرگز اس قربانی کے جانور کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقویٰ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ لفظ تقویٰ کے بجائے اخلاص نیت کا لفظ بھی استعمال فرما سکتا تھا، جیسا کہ اکثر لوگ اس لفظ سے اسی معنی کو خاص کرتے ہیں، مگر لفظ تقویٰ صرف اسی معنی میں استعمال نہیں ہوگا، بلکہ یہاں اس کا عمومی معنی مراد ہونا چاہیے، اور وہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے دل و جان سے پیش کر دینا اور اپنا سر تسلیم خم کر دینا۔ اگر لفظ تقویٰ سے اسی معنی کو مراد لیا جائے تو پھر دور حاضر میں ہونے والے اس فریضے کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں ہیں جسے ہم نیکی سمجھ کر رہے ہیں، مگر در حقیقت وہ ہمیں اللہ کے قرب کے بجائے اس سے دوری کا سبب بن رہی ہیں۔ مختلف سروے سے یہ بات پتہ چلتی رہتی ہے کہ ہر سال دنیا میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربان ہونے والے جانوروں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ بات خوش آئندہ ہے کہ مسلمان اس فریضے کو پورا کر رہے ہیں، مگر دیکھا جائے تو یہ قربانی ایک فیشن بنتی جا رہی ہے۔ ہر ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہوئے اسے انجام دینے کی کوشش میں لگا ہے۔ اگر یہ نیکی میں سبقت کی بات ہوتی تو اس سے بڑھ کر خوشی کی بات نہیں تھی، مگر حقائق یہ بتاتے ہیں کہ لوگ اسے نیکی دکھانے میں سبقت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس کے ایک نہیں کئی شواہد ہیں۔ مثلا ایک دوسرے سے اس معاملے میں بڑھنے کے لیے مہنگے جانوروں کا انتخاب کرنا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے جانوروں کی منڈی قیمت کے اعتبار سے بہت اوپر جا رہی ہے۔ اس کی وجوہات کچھ اور بھی ہوں گی،
مگر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی مانگ نے اسے اوپر پہنچایا ہے۔ دوسروں پر سبقت لے جانے کی غرض سے جانور مہنگا لایا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں منڈی کا بھاؤ زور افزو بڑھ رہا ہے۔ بہرحال جو مسلمان اس سال قربانی کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو تقویٰ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔